اسی آیت کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان میں 313 رسول بنائے، پھر اس کے بعد 5 اولو العزم رسول بنائے، جن میں سے ایک اولو العزم رسول کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، دوسرے اولو العزم یعنی جناب ابراہیم کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور یہ دوسری مجلس ہے جناب ابراہیم کے حوالے سے۔ گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ جناب ابراہیم بت کدے میں جاتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ بلایا گیا، کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بتوں سے پوچھو، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد نمرود نے سوچا، اب یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ نمرود نے سوچا کہ ابراہیم کو اگر اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو یہ میری حکومت اور سلطنت کو ڈھا دے گا، لہٰذا اس نے جناب ابراہیم کو قید کرا لیا، قیدی بنوا لیا۔ 7 مہینے تک جناب ابراہیم قید میں رہے، اور 7 مہینے تک یہ انتظامات کرتا رہا۔ انتظامات کہیں کا کرتا رہا؟ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا، یہ 7 مہینے تک انتظام کرتا رہا۔ اس نے 4 دیواری بنوائی جو 20 کلومیٹر لمبی اور چوڑی تھی، یعنی 20 کلومیٹر لمبی اور 20 کلومیٹر چوڑی، ایسے 4 دیواری بنائی، اور اس میں 7 مہینے تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، لکڑیاں تیاری ہوتی رہی۔ 7 مہینے کے بعد جب پوری تیاری ہو گئی، آگ روشن ہو گئی، تو اب منجلیق میں رکھ کر جناب ابراہیم کو پھینکنے کی تیاری ہوئی، یعنی دور سے تاکہ گھما کے پھینکا جائے جناب ابراہیم کو آگ میں، اس لیے کہ آگ ایسی تھی کہ اس کے قریب بھی اگر جائے آدمی تو جل جائے، دور سے گھما کے پھینکا جائے۔ جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، اب یہاں سے پوری میرے ساتھ جڑ جائیے گا۔ جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، ابراہیم چلے آگ کی طرف، جیسے ہی ابھی آگ کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں جبریل آئے۔ آنے کے بعد کہا ابراہیم مدد چاہیے، کہاں پر تجھ سے نہیں، توجہ، مدد چاہیے کہاں پر تجھ سے نہیں۔ ابراہیم کا یہ جملہ سن لیا، اب دوسرا جملہ سنیے۔ اگر جملہ سننے کے بعد سر عرش کی بلندی سے ٹکرا جائے تو بتا دیجئے گا کیا ہے دوسرا جملہ۔ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ابراہیم کا یقین ہے، امامت کا یقین ہے۔ ابراہیم کو پروردگار نے امام بنایا ہے نا لوگوں کا، تو اب امام کا یقین سنیے۔ ابراہیم نے کہا مدد چاہیے مگر تجھ سے نہیں۔ جبریل نے کہا پھر جس سے چاہیے اسی سے مانگ لے۔ کہا جس سے چاہیے اس سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔
جس سے چاہیے اس سے کہنے کی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ابراہیم آگ میں آئے، آگ میں، جیسے آگ کیسی تھی؟ ایسی آگ کہ اگر وہاں سے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو وہ جل کر راکھ ہو جائے، ایسی آگ۔ ایسی آگ میں جناب ابراہیم کو پھینکا، لیکن تاریخ بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم آگ میں پہنچے آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی، تو کیا صرف جناب ابراہیم کے لیے ہی آگ گلزار بنی؟ صرف جناب ابراہیم کے لیے نہیں، بلکہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا رازہ بنت نمرود۔ جب ابراہیم آگ کی طرف چلے، رازہ کے دل میں ابراہیم کی محبت پیدا ہوئی اور اجازت لے کے وہ بھی آگ میں کود پڑی۔ توجہ، وہ بھی اسی آگ میں کود پڑی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آگ رازہ کے لیے بھی گلزار بن گئی۔ نمرود کی بیٹی ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ رشتہ داری دیکھ کے نہیں کسی کو مانتے ہیں، ایمان دیکھ کے مانتے ہیں۔ رشتہ داری دیکھ کے ہمارے یہاں نہیں مانا جاتا کسی کو، بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے۔ نمرود کی بیٹی آئی، ان کے لیے بھی آگ گلزار ہو گئی۔ ابراہیم ہے کون؟ ابراہیم جن کو پروردگار نے لوگوں کا امام بنایا ہے، توجہ رہے، جن کو لوگوں کا امام بنایا ہے، لوگوں کے امام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی تو آگ نے اسے بھی نہیں جلایا۔ نہیں، جملہ بدل کے کہوں تاکہ آپ کی سماعتیں بیدار ہو جائیں، یعنی لوگوں کے ایک امام کی محبت دل میں آ جائے تو اللہ کی آگ اسے بھی نہیں جلاتی۔ دل میں ایک امام کی محبت آ جائے تو اللہ کی آگ اسے بھی نہیں جلاتی۔ آپ جہاں پہنچ رہے ہیں وہ بھی بہت عظیم منزل ہے، لیکن میں جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بھی بہت عظیم منزل ہے۔ اللہ کی آگ اسے بھی نہیں جلاتی جس کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے، اللہ کی آگ اسے بھی نہیں جلاتی جس کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے، اور جس کے نسل میں 12 امام آ جائے اللہ کی آگ اسے بھی نہیں جلاتی۔ نعرے حیدری، حیدری، بابا سے بلند نعرے صلوات، محمد۔ جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم فتح و کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگ سے باہر آئے، نکلے۔ نمرود نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اب تم میرے علاقے میں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے کہیں بھی چلے جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ پتہ تھا کہ اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی، وہ تو اپنی خدائی کہلوانا، اور یہ تو آئے ہی تھے اس کی خدائی کو ختم کرنے۔ کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم جناب سارہ کو لے کر نکلے۔ جناب سارہ
جس سے آپ کی بحکم خدا شادی ہو چکی تھی، جناب سارہ، یہ جناب ابراہیم کی زوجہ ہے، پہلی زوجہ، ان سے آپ کی شادی ہو چکی تھی۔ انہیں لے کر آپ نکلے، مصر پہنچے۔ مصر میں اس وقت بادشاہ تھا سنان ابن علوان۔ کون تھا بادشاہ؟ جناب ابراہیم سے کہا، مصر کے بادشاہ سنان ابن علوان نے۔ اب جناب ابراہیم وہاں سے بھی نکلے۔ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ جو کہ کنیزی میں دی تھی جناب سارہ کی، اسی بادشاہ نے سنان ابن علوان نے جناب ہاجرہ اور جناب سارہ کو لے کر جناب ابراہیم فلسطین کی طرف بڑھے۔ تاریخ ہے، ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا، یہ چیزیں ہر کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، سننے کو بھی نہیں ملتی۔ مصر فلسطین کی طرف بڑھے۔ اب جیسے ہی فلسطین میں پہنچے تو فلسطین کا ایک علاقہ ہے، علاقۂ قط کے علاقے میں آپ ٹھہرے، وہاں پہ رکے اور آخری زندگی تک آپ وہیں پہ رہے جناب ابراہیم۔ اب جب کچھ دن گزر گئے، کچھ دن، تو ابھی تک تو جناب ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی وارث ہونا چاہیے، کوئی بیٹا ہونا چاہیے، اور اس وقت تک بحکم خدا جناب سارہ صاحب اولاد نہیں بن سکتی تھی۔ جناب سارہ نے اجازت دی، کہا کہ ایسا ہے آپ جناب ہاجرہ سے شادی کر لیجئے۔ ان کی کنیزی میں تھی جناب ہاجرہ۔ جناب ہاجرہ کے لیے کہا جناب سارہ نے کہ آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ سے شادی کی تو جناب ہاجرہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، جس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جن کے صدقے میں یہ جو بقرعید پر گوشت کھانے کو ملتا ہے یہ وہی ہیں، انہی کو لے کے گئے تھے جناب ابراہیم مینا میں ذبح کرنے کے لیے۔ کیا نام رکھا؟ بیٹے کا کیا نام رکھا؟ اسماعیل۔ اسماعیل۔ اب جناب سارہ کی چونکہ تو کوئی اولاد تھی نہیں اور جناب ہاجرہ کی اولاد ہو گئی، وہ صاحب اولاد ہو گئی۔ اب جناب ہاجرہ کے اندر احساس برتری پیدا ہونے لگا، توجہ رہے، یعنی وہ اب اپنے آپ کو احساس برتری میں لانے لگی۔ اب جیسے ہی جناب سارہ نے جناب ہاجرہ کا یہ رویہ دیکھا تو برداشت نہیں کر پائی۔ کیوں نہیں کر پائیں؟ کیونکہ وہ تو ان کی کنیزی ہی میں تو تھی کہ کنیز ہو کے مجھے پہ برتری دکھا رہی ہے، تم میری ہی کنیز ہو کے مجھے پہ برتری دکھا رہی ہے۔ جناب سارہ کو برداشت نہیں ہوا اور سزا کے طور پر اس نے عہد یہ کیا کہ میں اس کے بدن کا کوئی حصہ کاٹوں گی، جناب ہاجرہ کا کوئی حصہ کاٹوں گی۔ جیسے ہی یہ سنا جناب ہاجرہ ڈر گئی۔ جناب ہاجرہ نے کہا شہزادی بی بی، اگر آپ میرے بدن کا کوئی حصہ ہی کاٹنا چاہتی ہیں تو میرے کان کی لویں کاٹ دیں۔ توجہ، میرے کان کی لویں کاٹ دے تاکہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے اور میں تکلیف سے بھی محفوظ رہوں۔ تو جناب سارہ نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جناب ہاجرہ کے کان کی لویں کاٹ دی۔ جب جناب ہاجرہ کے کان کی لویں کٹ گئی تو جناب ہاجرہ نے اس میں گوشوارے پہن لیے۔
توجہ، جناب حاجرہ نے اس میں گوشوارے پہن لیے۔ آج یہ جو گوشوارے پہنے جاتے ہیں نا، یہ سب سے پہلے جناب حاجرہ نے پہنے تھے، سب سے پہلے جناب حاجرہ نے پہنے تھے۔ لیکن اب اس کے بعد اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی، جب بھی نظر پڑتی تھی جناب حاجرہ پر تو ان کے گوشواروں پہ بھی پڑتی تھی اور تکلیف ہوتی تھی۔ اب جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ انہیں کسی بیابان، بے آب و گل میدان میں چھوڑ کے چلے آئیے۔ جناب ابراہیم جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو لے کر بے آب و گل میدان کی طرف بڑھے۔ جبریل آئے، جبریل نے انہیں خانہ کعبہ کے راستے پر لگا دیا، جہاں خانہ کعبہ بننے والا تھا اس راستے پر ان کو لگا دیا۔ یہ اس لیے کہ خانہ کعبہ سے بہتر جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مقام پہ لے کے آئے جناب ابراہیم، اور جب واپس جانے لگے تو جناب حاجرہ نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ جناب ابراہیم نے کہا میں نبی خدا ہوں، میں کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں، جو بھی کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے جائیے۔ جناب ابراہیم وہاں سے چلے، ابراہیم واپس آ گئے، جناب حاجرہ وہیں پہ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب ابراہیم چلے گئے تو اب ان کے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیز تھی جناب حاجرہ کے پاس، بس زیادہ زحمت نہیں ہے، اب ختم کر دوں گا یہیں پہ، جتنا سنا رہا ہوں بس توجہ کے ساتھ ایسے سنیے کہ دلوں میں ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، دیکھا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے، جناب اسماعیل پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ ماں ہیں جناب حاجرہ، مامتا کی محبت ہے، دیکھا نہیں گیا۔ ایک وہیں پہ کوہ صفا تھا، سامنے کوہ صفا، ادھر جناب حاجرہ دوڑی پانی تلاش کرنے کے لیے، وہاں پہ گئی، پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا۔ پھر اس کے بعد کوہ مروہ کی طرف دوڑی، وہاں پہ پانی تلاش کیا، وہاں بھی پانی نہیں ملا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی طرح جناب حاجرہ 7 چکر صفا اور مروہ کے لگائے، اللہ نے اس چکر کو حج میں رکن واجب بنا دیا سعی کے نام سے۔ یہ جو سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں نا، یہ جناب حاجرہ کی سنت ہے، اسی کو اللہ نے رکن حج بنا دیا۔ جناب حاجرہ ابھی پانی تلاش ہی کر رہی تھی، چکر لگا ہی رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی شیر دہاڑ رہا ہو۔ جیسے ہی ایسی آواز کانوں سے ٹکرائی، بچے کا خیال آیا۔ ماں تھی، مامتا تھی، تڑپی، گھبرائی، سہمی، خوف زدہ ہوئی کہ میرا بچہ تنہا ہے، فوراً بچے کی طرف دوڑی۔ اب جو بچے کی طرف دوڑی اور قریب آئی تو کیا دیکھا کہ جہاں جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ نے وہاں سے چشمہ پیدا کر دیا۔ اللہ نے وہاں سے چشمہ پیدا کر دیا، اور وہ چشمہ سیدھا جناب اسماعیل کے ہونٹوں تک آ رہا تھا، پانی پھیل رہا تھا۔ جناب حاجرہ نے اس پانی کو اینٹ
پتھر کنکر کے ذریعے سے روک دیا۔ توجہ، ہاجرہ نے اس پھیلتے ہوئے پانی کو اینٹ پتھر اور کنکر سے روک دیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر ہاجرہ اس پانی کو اینٹ پتھر اور کنکر کے ذریعے سے نہ روکتی تو وہ پانی دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتا۔ اب بھی نہیں توجہ فرمائی آپ نے، وہ پانی دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتا۔ توجہ دیکھیے، کائنات میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا روکنا مشکل ہی نہیں، محال ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا روکنا مشکل ہے، ایک پانی، ایک موت۔ پانی ابلنے لگے زمین سے، روک پائے گا کوئی نہیں روک پائے گا۔ دو چیزیں روکنا مشکل ہے، ایک پانی، ایک موت۔ توجہ، اگر جملہ پہنچ جائے اور جس چیز کے شرگ حیات میں باپ کے خون اور ماں کے شیر سے زیادہ تیز علی کی محبت رواں دواں ہے، وہ پوری طاقت سے بول کے بتائے گا دو چیزوں کا روکنا مشکل ہے، ایک پانی، ایک موت، ایک پانی، ایک موت، ایک پانی، ایک موت۔ مگر ان دونوں چیزوں کو دو خواتین نے روکا، اور دونوں کا تعلق کعبے سے ہے۔ دونوں کا تعلق کعبے سے ہے۔ جس کے شوہر نے کعبے کو بچایا، اس نے پانی کو روکا۔ جس کے شوہر نے کعبے کو بنایا، اس نے پانی کو روکا۔ جس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا، اس نے ملک الموت کو دروازے پر روک دیا۔ نعرہ لگائے تو پوری طاقت سے لگایا کریں، اس لیے کہ یہ نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے۔ یا علی، یا علی۔ دو چیزیں روکنا مشکل ہے، ایک پانی، ایک موت۔ ایک پانی، ایک موت، مگر دونوں چیزوں کو دو خواتین نے روکا۔ دونوں کا تعلق کعبے سے ہے۔ جس کے شوہر نے کعبے کو بنایا، اس نے پانی کو روکا۔ جس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا، اس نے دروازے پر ملک الموت کو روک دیا۔ پانی زمین سے نکلا، جناب اسماعیل کے پاؤں سے مس ہو کے وہ پانی زمزم ہو گیا، تبرک بن گیا۔ جناب اسماعیل کے پاؤں سے مس ہو کے وہ پانی زمزم بن کے تبرک بن گیا۔ اگر مسلمانوں کو زمزم ملے تو کسی اور پانی سے وضو نہیں کرتا۔ توجہ رہے، مسلمانوں کو اگر ہمیں زمزم ملے تو کوئی اور پانی سے وضو نہیں کر سکتا۔ توجہ رہے، جناب اسماعیل کے پاؤں سے مس ہو کے پانی زمزم بن کے تبرک ہو گیا۔ اس کا مطلب معصوم کے پاؤں سے پانی مس ہو جائے تو وہ زمزم بن کے تبرک ہو جایا کرتا ہے۔ اگر معصوم کا لہو مٹی سے مس ہو جائے تو وہ خاک خاک شفا۔
علی معصوم کے پاؤں سے اگر مس ہو کے پانی نکلے تو وہ زمزم بن کے تبرک ہو جایا کرتا ہے، اور اگر معصوم کا لہو مٹی سے مل جائے تو وہ مٹی خاک شفا ہو جایا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اب یہاں تک سنیں تو ایک جملہ اور سن لیجئے، مسلمانوں کو اگر زمزم ملے تو وہ کسی اور پانی سے وضو نہیں کرتا، مسلمانوں کو اگر زمزم ملے تو وہ کسی اور پانی سے وضو نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اگر ہمیں خاک شفا ملے تو ہم کسی اور مٹی پر سجدہ نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ ہے ابراہیم اسماعیل کہ جن کے قدموں سے پاؤں سے پانی مس ہو تو وہ زمزم بن جائے، تبرک بن جائے، لوگ اسے وہاں جاتے ہیں تبرک کے طور پر لے کے آتے ہیں، شفا کے طور پر لے کے آتے ہیں۔ تو جو حسین کہ فخر اسماعیل ہو، فخر ابراہیم ہو، اگر اس کا لہو خاک میں مل جائے تو وہ خاک شفا کیوں نہیں؟ عزیزوں، 5 محرم ہے، 4 محرم آ گئی، ایام عزا بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، خیمے نصب ہوئے، ہٹانے کے لیے لشکر آ گئے۔ لشکر پر لشکر آ رہے تھے، زینب کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں کانوں سے ٹکرائی تو پوچھا، بھیا یہ لشکر کیوں آ رہے ہیں؟ کہا، بہن یہ ہمارے قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے زینب، یہ ہمارے قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ کہا، یہ سارے لشکر ہمیں قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، کیا ان میں ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں؟ بھیا آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلائیے، آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلائیے، آپ کا اگر کوئی دوست ہو اسے بلا لیجئے۔ زینب کے اصرار پر حسین نے خط لکھا۔ کسے لکھا؟ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر کو، حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ اے رجل الفقی حبیب، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، دیکھ تو جانتا ہی ہے کہ میں نواسۂ رسول ہوں، میں کربلا پہنچ چکا ہوں۔ اے حبیب دیکھ میں نرگہ آدھا میں گر چکا ہوں، اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو جلد سے جلد کربلا پہنچ جا، اور دیکھ آنے میں جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے آنے میں دیر ہو جائے۔ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خط کو بھیجا،
قاصد لے کے خط پہنچا۔ ابھی ادھر حبیب کوفے میں اپنے گھر میں بیٹھے زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں لقمہ گلو گیر ہوا، حلق میں پھنسا۔ حبیب سمجھ گئے کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ ابھی گلو گیر ہوا ہی تھا کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ دسترخوان پہ بیٹھے حبیب نے کہا، کون؟ آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا، حبیب نے کھانے کو چھوڑا، دسترخوان سے اٹھے اور اتنی تیزی سے دوڑ کر دروازے پہ آئے۔ آنے کے بعد کہا، بتاؤ کیا پیغام بھیجا ہے؟ کہا، پیغام نہیں، یہ خط بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے خط کو لیا، لینے کے بعد بچپن کے دوست حسین کی تحریر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، چوما، پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ حبیب اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ زوجہ نے سوال کیا، حبیب کس کا خط آیا ہے؟ کہا، نواسہ رسول حسین کا خط آیا ہے۔ کہا، کیا لکھا ہے؟ سننا آزادارو، اگر برداشت کر سکتے ہو سنو۔ حبیب کیا لکھا ہے؟ میری ماں بہنیں بھی سنیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ کیسی کیسی عقیدتیں ہیں، کیسی کیسی محبتیں ہیں حسین سے ہماری مائیں اور بہنوں کی، سنیں۔ حبیب کی زوجہ نے کہا، کیا لکھا ہے؟ کہا، اس میں لکھا ہے، اے حبیب ہم کربلا میں نرگئے آدھا میں گر گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ زوجہ نے کہا، پھر حبیب کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے کہا، مجھے تمہاری فکر ہے، حالات کوفے کے خراب ہیں، میں کیا کروں گا وہاں جا کے؟ میں یہ کہنا تھا کہ زوجہ حبیب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ سر سے چادر کو اتارا۔ اتارنے کے بعد حبیب کو دیکھ کے کہا، اے حبیب یہ چادر اوڑھ کے گھر میں تم بیٹھ جاؤ، اپنی تلوار مجھے دے دو، ارے میں فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ اللہ اللہ، چاہنے والوں میں اتنا چاہتے ہیں یہ حبیب کے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، میری کیا مجال؟ نواسہ رسول بلائے، فاطمہ کا لال بلائے اور میں جانے میں تاخیر کروں۔ ایک مرتبہ غلام کو بلایا حبیب نے، تلوار دی، گھوڑا دیا، کہا، دیکھو کوفے کے حالات خراب ہیں، خفیہ راستے سے ہوتے ہوئے کوفے کے باہر فلاں مقام پہ کھڑے رہنا، میں وہ ابھی آتا ہوں وہاں پہ۔ غلام لے کے گھوڑے کو چلا، اس مقام پہ پہنچا، لیکن عزادارو قیامت ہو گئی۔ کیسے پڑھوں عزادارو؟ قیامت ہو گئی۔ جب حبیب کے جانے میں تھوڑا تاخیر ہو گئی تو حبیب کا گھوڑا اپنے پاؤں کو زمین پہ پٹک رہا ہے۔ حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی تو گھوڑے نے زمین پہ پاؤں پٹکنے شروع کیے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے گھوڑے کے۔ غلام نے دیکھا، دیکھ کے کہا، اے حبیب کے گھوڑے، اے میرے آقا کے گھوڑے، ارے تو پریشان نہ ہو، اگر آقا نہیں آئے تو میں غلام ارے تجھ پر سوار ہو کے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے اس کے
فکر کو سن لیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا حبیب رو پڑے، اللہ 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 اللہ، ارے آل محمد پر اتنی غربت کا وقت آ گیا کہ اب غلام تک نصرت کا دم بھر رہے۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے کہا نہیں آقا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو۔ لو عزادارو، حبیب چلے۔ پہلا قدم جیسے ہی زمین کربلا پر پڑا، اللہ اکبر، گھوڑے کا پہلا ہی قدم حبیب کے زمین کربلا پر پڑا، ایک مرتبہ حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بلایا، عباس، علی اکبر، قاسم، آؤ آؤ سارے آؤ، ارے آؤ چلو استقبال کرو میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا۔ سب نے استقبال کیا، سب نے استقبال کیا، صلی اللہ کے نعرے بلند ہوئے۔ جیسے ہی یہ آواز خیموں میں زینب کے کانوں سے ٹکرائی ہے نا، ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے پوچھا ارے یہ کیسی آوازیں بلند ہو رہی ہے؟ فضہ نے کہا ارے حسین کے دوست حبیب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا فضہ پھر میرا ایک کام کر دو۔ کہا کیا کام کر دو؟ کہا بس جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی فضہ نے حبیب کو سلام کیا، ارے حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارے، رخساروں پر تماچے مارے۔ ہائے ہائے، آل رسول پر ایسا وقت آ گیا کہ اب غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ ایسا وقت آ گیا کہ اب غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب، ارے آپ کو زینب کے سلام کا اتنا خیال، مگر اے ابھی تھوڑی دیر بعد یہی زینب ہوگی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگائے جائیں گے، زینب کے سر سے ردائیں چھیل۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارالہ تجھ واسطہ محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اس ذکر کے صدقے میں، محمد وال محمد کے صدقے میں، انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما۔ میری اس کن واسعا حلالا طیبہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے محبوب، ہمیں تڑپ تڑپ کر غم حسین میں رونے رلانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے محبوب، میں طاقت دے، قوت دے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ذکر آل محمد بیان کر سکیں۔ میرے معبود، منتقم خون حسین ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے غلام و ناصرین میں شمار فرما۔